الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک وقال فی موضع آخر وذکر اسم ربہ فصلی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قیل وما ریاض الجنة قال حلق الذکر رواہ الامام الہمام الطبرانی فی معجمہ وایضا رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، انسان کا جسم اللہ نے زمین سے پیدا فرمایا ہے اور انسان میں چلنے والی روح کو اللہ نے آسمانی مخلوق اور آسمان سے پیدا فرمایا ہے۔ جب جسم زمین سے بنا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ روح آسمان پہ بنی، آسمان سے آئی ہے تو اس کی ضرورتیں بھی آسمان سے پوری ہوتی ہیں۔ جسم کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں اور روح کی بھی دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ جسم کی پہلی بنیادی ضرورت ہے کہ جسم کو غذا چاہیے۔ جسم کی دوسری بنیادی ضرورت ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو اسے دوا چاہیے۔ ایسے ہی روح کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ روح کو بھوک لگے تو اسے بھی غذا چاہیے، بیمار ہو جائے تو روح کو بھی دوا چاہیے۔ جسم چونکہ زمین سے بنا ہے اسی لیے اس کی دوا اور اس کی غذا بھی زمین سے آئی ہے۔ غذا آپ اور ہم جانتے ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، باقی معاملات ہیں، اور دوا جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے وہ بھی زمین سے آئی ہے۔ روح چونکہ آسمان سے بنی ہے تو اس کی غذا قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، یہ اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اسے دوا چاہیے، اس کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، تو یہ بھی آسمان سے آیا۔ تو جسم کی ضرورتیں بھی ہم پوری کرتے ہیں اور روح کی ضرورتیں بھی ہم پوری کرتے ہیں۔ لیکن جسم بھوکا ہو رہے تو زیادہ سے زیادہ بندے کی موت واقع ہو جائے گی، اور روح بھوکی رہے تو بندے کی دنیا آخرت کی موت واقع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے دنیا آخرت کی موت کا معنی، دنیا تو بندے کی گئی لیکن آخرت بھی بندے کی نہ رہی اگر روح بھوکی رہی تو، یعنی ایمان اسے نصیب نہ ہوا تو حالت کفر کی زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جو رب چاہی کی رہے، من چاہی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ من چاہی کی زندگی تو جانور بھی گزارے اور من چاہی کی زندگی اشرف المخلوقات انسان بھی گزارے تو فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز کیا ہوگا؟ دونوں میں وجہ تعارف کیا ہوگا کہ ہم بھی وہی کریں جو وہ کریں؟ لیکن جانور میں اس مسئلے پر پھر بھی بہتری ہوگی۔ وہ کیسے؟ کہ جانور کا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہی کام کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ والا کام کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے پیدا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی طرح آوازیں نکالے گا جیسے اس کی ماں نکالتی ہے، اور وہی کام کرے گا جو اس کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ نہیں کرتا جو اس کے ماں باپ کر رہے ہیں، اسے سمجھایا، سکھایا، تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں تو جانور اچھا ہو گیا، پھر تو ہمیں ایمان ملے گا تو ہم باقیوں سے اچھے بنیں گے۔ اگر ایمان نہیں رہے گا، دین و اسلام ہمارا نہیں رہے گا اور ہماری روح کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی تو جسم کو کھلا کھلا کر اتنا موٹا تازہ بھی کر لیں، اگر ایمان کمزور ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بندے۔ تو اسی لیے ہمیں ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں دو چار چیزیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روح کو غذا دینے کے لیے ذکر اللہ کی بات فرمائی ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا نام لینا، کثرت سے لینا، بار بار لینا، لذت سے، چاہت سے، مزے سے، راحت سے لینا، تاکہ بندے کی ایمانی کیفیت مضبوط سے مضبوط تر سے مضبوط ترین ہو جائے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے دل میں۔ ایک ترتیب یہ ہے، آہستہ سے دل میں۔ ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى،
اللہ کے نام کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کیجئے. تو اللہ کے نام کے ذکر کا کیا مطلب؟ نماز پڑھو یہ بھی ذکر ہے، روزہ رکھیں یہ بھی ذکر ہے، حج کریں یہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دیں یہ بھی ذکر ہے، اسلامی احکام کے مطابق تجارت کریں یہ بھی ذکر ہے. تو جب یہ سارے کام ذکر ہیں تو بنیادی ذکر کی شکل کیا ہے؟ جو اصل شکل ہے بھئی یہ تو ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، تو یہ تو بھی ہیں. جو ذکر اصل شکل میں وہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کا نام لے. اور اپنے رب کے ذکر کرنے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ رب العزت کا ذکر اتنی کثرت سے بندہ کرے، اور اس کے لیے ترتیب یہ رکھے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ کسی تنہائی میں بیٹھے اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں اللہ کا نام لے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرے اور اللہ کو یاد کرے، تاکہ اس کے لیے ایک ماحول پیدا ہو. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں رب العزت نے سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 میں ذکر اللہ کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اس کے لیے ماحول بناؤ کہ تم باقیوں سے علیحدہ رہو، خلوت میں کرو. اس کا مطلب کہ اللہ کے ذکر کو بھی سیکھنا چاہیے اور تنہائی میں بیٹھ کے لو اللہ سے لگانی چاہیے. ورنہ تاجر تو تنہائی میں نہیں بیٹھتا، نماز جماعت سے پڑھنے والا تو تنہائی میں نہیں بیٹھتا، حج بیت اللہ کرنے والا تو تنہائی میں نہیں ہے، وہ بھی ذکر ہے. لیکن اصل ذکر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے، اپنے رب کا نام اللہ 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 یہ کثرت سے کہیے. جب آپ اللہ کا نام اپنی زبان سے لیں گے تو اللہ رب العزت کے نام میں جو برکتیں، جو رحمتیں موجود ہیں، وہ آپ کی زبان سے آپ کے دل تک، آپ کے دل میں آپ کے ایمان کو منور کر دیں گے. آپ نے اللہ کا نام لیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کا نام لے یا لا الہ الا اللہ کہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہلنے لگ جاتا ہے. باوجود علم کے رب العزت پوچھتے ہیں تو کیوں ہلا ہے؟ کہ میرے مولا زمین پر ایک شخص نے آپ کے کلمے کو پڑھا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اس کی بخشش نہیں فرمائی. آپ کو تو وعدہ ہے اس کلمے کی بنیاد پہ بخشش ہے. اچھا ٹھہر جاؤ، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے. یہ جواب ہے. تو اللہ کے نام کی برکات تو حاصل ہو گئی، اللہ کے نام کی برکات ہیں. یقین مانیے دنیا میں بندہ کسی کا نام پکارے، میں مولانا خیریت ہے، مولانا طاہر صاحب نے مجھے کہا جی بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ان نے رپلائی کیا، میں نے ان کا نام لیا. مخلوق کا نام لیں، مخلوق جواب دیتی ہے. خالق کا نام لیں، خالق کی طرف سے رحمت کیسے نہیں آئے گی؟ وہ ہمارے حضرات بتاتے ہیں نا کہ ایک شخص یا صنم کہہ رہا تھا. صنم کہتے ہیں بت کو، اسنام اس کی جمع ہے، بت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. غلطی سے منہ سے نکلا یا صمد. صمد اللہ کا نام ہے نا، اللہ الصمد. تو رب العزت نے اسے جواب دیا. فرشتوں نے عرض کیا میرے مولا بھول گیا ہے، 100 سال کا بے ایمان ہے، مشرک ہے، اس نے بھول سے آپ کا نام لیا. کہا بت کو پکارے وہ بھی جواب نہ دے، خدا کو پکارے میں بھی جواب نہ دوں، تو فرق کیا رہا؟ تو اس لیے اللہ کو پکارنے میں بدنصیبی کی بات ہے. میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنا یہ محمل جملہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور ساتھ لفظ ملائیے، مثلا کہیے اللہ میرے اوپر رحمت کر دے، یہ پورا جملہ ہے. تو کہتے ہیں یہ انکمپلیٹڈ سینٹینس ہے، مکمل جملہ انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. اللہ اللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس شخص کی بد نصیبی ہے کہ جو اللہ کا نام بھی نہیں لے رہا. بھائی اللہ کا نام لینا تو اللہ خود قرآن کریم میں حکم فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے پیغمبر اپنے رب کے نام لیجئے، اپنے رب کے نام کو ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کو دہرائیے. تو اللہ کا نام تو اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال. وہ نام ذاتی اللہ کا اللہ ہے. اللہ ایسا نام ہے جتنا توڑو ٹوٹتا نہیں ہے. لفظ اللہ، اللہ الذی خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. لام الف ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ لام ہٹا دیں لہو بنتا ہے، لہو ملک السماوات والارض. اور یہ لام بھی ہٹا دیں تو ہوا بچے گا، ہاں خالی ہاں ہے، ہو بچے گا. تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو.
اللہ نے کلمہ طیبہ میں اپنا نام اور رسول اللہ کا نام وہ لیا ہے جو ٹوٹنے سے ٹوٹتا نہیں ہے. ایسے لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا علیحدہ کرو علیحدہ نہیں ہوتا. محمد کیا معنی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ خوشی سے کہیے، اس نیت سے کہیے کہ ہمارا یہ درود فرشتے لے جا کر رسول اللہ کے دربار تک پہنچائیں گے. تو حضور پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے الذی اجتمعت فی صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہو سے محمد کہتے ہیں. یہ میم ہٹا دیں، پیچھے حمد بچتا ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد بھی رب کی تعریف کو کہتے ہیں. تو اللہ کی تعریف سب سے زیادہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. تو حمد بھی تو تعریف ہے. یہ حمد کی ہاں ہٹا دے، پیچھے مد بچتا ہے. مد کہتے ہیں کھینچ کے لے جانے والا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لتخرج الناس من الظلمات الى النور، جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لے جانے والے. اور آخری دال ہو، یہ میم بھی ہٹا دیں، دال ہو تو والدال علی الخیر کفاعلہ. صحیح حدیث پاک میں کہ اللہ کی طرف بلانا ایسا ہے جیسا کہ تم خود خیر کا کام کر رہے ہو. الدال علی الخیر، خیر کے کام پہ دلالت کرنا کفاعلی، گویا تم نے خود کام کیا. تو خالی دال ہو پھر بھی حضور کی اچھائی پر دلالت ہے. تو اللہ کا نام بھی ایسا، رسول اللہ کا نام بھی ایسا. تو وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیجئے. تو بد نصیبی ہے کہ خدا کہے تم اپنے رب کا نام لو اور ہم کہیں اللہ اللہ کہنا محمل جملہ ہے. ہم کہیں جی اللہ اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی اگر اللہ کو پکارنے کا بھی فائدہ نہیں ہے تو دنیا میں کس کو پکارنے کا فائدہ ہے؟ کس کو؟ ان کی مثال تو کہتے ہیں اس بندے سے بھی عجیب ہے کہ ایک شخص تھا، وہ لبیک کہتا، کعبہ کے گھومنے کے لیے آ رہا ہے، احرام باندھا، وہ لبیک کہتا. اسے آواز آتی تیرا آنا، تیری حاضری قبول نہیں ہے. تو ایک ولی اللہ پر یہ آواز کا نقشہ کھلا اور اس نے اس شخص کو کہا کہ یہ آواز تمہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے آ رہی ہے. تو کہا پھر اللہ کے در سے ہٹ کیوں نہیں جاتا؟ تجھے اللہ کہہ رہے ہیں لبیک لا لک لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، نکل جا یہاں سے. تو اس نے اس بزرگ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ میں کتنے سالوں سے آواز سن رہا ہوں لیکن یہاں سے نہیں نکل رہا. تو انہوں نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، اللہ کو تیری حاضری قبول ہے تو نکل جا. تو اس نے کہا اچھا میں اس در کو چھوڑ دیتا ہوں، بتاؤ وہ کون سا در ہے جہاں اپنے سر کو ٹیکوں؟ وہ کون سا در ہے؟ اس نے اتنی آہوزاری سے اور لجاجت سے اور اللہ کے سامنے ایک قسم کی آہوزاری کے طور پہ کہا نا. تو کہتے ہیں اس بزرگ کو دوبارہ آواز سنائی دی فرشتے کی زبان سے، رب العزت نے فرمایا اس کی حاضری قبول ہے. کیوں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے پاس آئے تو قلب سلیم لے کر آئے، رجوع لے کر آئے، اللہ کے سامنے جھکاؤ لے کر آئے، عاجزی لے کر آئے. تو اللہ کا نام لینے پر بھی جواب نہ آئے، نعوذ باللہ، اس کو بھی محمل جملہ ہم کہتے ہیں. تو بد نصیبی کی بات ہے کہ جس نے اللہ کے نام کو بھی نہیں کہا. تو میرے دوستو رب العزت نے روح کی غذا سکھائی، فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. ایک طرف ہو کر اشارے کے ساتھ، ایک طرف ہو کر ایک ماحول کریٹ. یہ جو اہل اللہ مجالس میں، مجالس ذکر میں بلاتے ہیں، خانقاہوں میں بٹھا کر ایک خاص ماحول میں اللہ اللہ کی ضرب لگواتے ہیں، یہ وتبتل الیہ تبتیلا قرآن کی آیت پہ عمل ہو رہا ہو. اس کے لیے خاص ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے خاص ماحول کے اندر بیٹھ کر اصل ذکر آپ تنہا میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کو پکاریں، اللہ کا نام لیجئے تنہائی میں بیٹھ کر اور اس کا مزہ لیجئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اپنے ذکر پر جب قبولیت پہ آئے تو راحت یوں دیتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کے کئی نام ہیں، جو نام لیتا ہوں ہر نام کی لذت اپنی محسوس ہوتی ہے، ہر نام کی لذت اپنی محسوس ہوتی ہے. تو یہ تب بندے کو پتہ چلے گا جب انسان کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہوگا. ورنہ جس کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو، بخار ہو، صفرا کا مریض ہو، اسے چینی کھلا دیں یا مرچ کھلا دیں، وہ ایک ہی حال ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جس کی منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو، اسے جو بھی کھلائیں وہ بتائے گا یہ کڑوا ہے، میٹھا یا نمکین ہے، یہ فلاں ہے. تو منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو تو جسمانی غذا پتہ چلتی ہے، روح کا ذائقہ ٹھیک ہو تو روحانی غذا پتہ چلتی ہے. اور روح کا ذائقہ ٹھیک کب ہوگا؟ جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے اور پچھلے گناہوں پر اللہ اللہ کی ضرب لگائیں گے. دیکھو جسم غلطی کرو تو اسے ضرب لگاتے ہیں، دل غلطی کرے تو اسے اللہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، اس سے گناہ دھلے گا. اسے بھی تو کوئی ضرب لگانے کا طریقہ چاہیے نا. ضرب نہ لگائیں تو کام نہیں بنتا.
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے شیطان کو ضرب لگتی ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے شیطان مردود سے۔ تو شیطان کو ضرب لگی تو وہ دوڑا، شیطان کو ضرب لگی تو وہ بھاگا، شیطان کو ضرب لگی تو وہ فرار ہوا۔ تو ضرب لگنے سے بات بری نا، تو جو دل نے آج تک گناہ کیے ہیں، جن لذات میں رہا ہوں جو ہاضم اللذات کو یاد کرنے سے بھی نہیں جا رہی، تو اب مجھے اللہ اللہ کی ضرب لگانی پڑے گی تو میرا دل بھی صاف ہوگا نا۔ پچھلے گناہ دیکھو، ضرب نہ لگائے، دھوبی یوں کپڑے کو نہ مارے پتھر پہ تو کپڑا صاف کیسے ہوگا؟ مشین کے چکر میں گھسے گا نہیں تو سوٹ صاف کیسے ہوگا؟ تو بھائی میل کو چال اتارنے کے لیے ضرب لگتی ہے۔ تو یہ وذکر اسم ربک کی ضرب آپ کے سینے پہ لگے گی، آپ کے دل پہ لگے گی۔ شیخ آپ کو طریقہ سمجھائے گا تو گناہوں سے بندے کو چھٹکارا ہونا آسان ہو جائے گا، پھر بندے کے منہ کا نہیں بندے کی روح کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر جو لفظ کہیں گے پھر اس لفظ کی تاثیر بندے کے پاس آئے گی۔ تو یہ اسے مومل جملہ نہیں کہتے۔ یہ جو کوئی کہتے ہیں نا خالی اللہ اللہ کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ جس کو اللہ کا نام اس کی زبان پہ نہ آئے، اس کا معنی ہے اس سے اللہ ناراض ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ان سے ملیں۔ میں ان سے ملا، مجھے کہنے لگا مجھے آپ لوگوں کی ایک بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہے دکاندار ہے اور ٹک شاپ ہے اس کی ایک پیٹرول پمپ پہ۔ میں نے کہا کون سی عادت؟ کہتے تم لوگ کہتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روضہ رسول پہ جائیں مدینہ منورہ میں، حضور پاک کی خدمت میں سلام پڑھیں، اللہ کے رسول خود سنتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ میں اس کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ تو میں نے اسے کہا آپ کیوں نہیں مانتے؟ بہرحال بات ہوئی، سمجھایا۔ مجھے کہا میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری قبر کے قریب سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنوں گا۔ یعنی حضور پاک نے زندگی میں اپنی وفات کے بعد کی پیشن گوئی فرمائی، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پر سلام پڑھے گا میں اسے خود سنوں گا۔ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ، جو دور سے پڑھے گا فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے، جلال الفام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام، صفحہ 92، سعودی عرب سے کتاب چھپی ہے، اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ انہیں ادھر ادھر کے چکر ڈالے اور پھر ایک جملہ کہا تو میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہا ذرا سمجھو، کہتے ہیں میں 22 سال مدینہ منورہ رہا ہوں لیکن تمہاری طرح میں نے بدعت نہیں کی ہے کہ روزے پہ جا کے سلام پڑھتا پھروں۔ میں نے کہا بھائی تو گیا نہیں ہے، تجھے روکا گیا ہے، تو گیا نہیں ہے، تیرے پاؤں کو وہاں جانے سے روکا گیا ہے کہ جس شیطان کا نظریہ یہ ہو اسے رسول اللہ کے قرب میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جس پر فخر کر رہے ہو تیرے لیے قہر کی بات ہے، تو جس کو اچھا سمجھ رہے ہو تیرے لیے برائی کی بات ہے۔ بھائی ایک بندہ کہ میں نے آج تک اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس کا معنی ہے تیرے زبان سے نکلتا نہیں ہے، تیرا شیطان اتنا یار بن چکا ہے، تو رسول اللہ کے قرب میں جا نہیں سکا۔ وہاں جو رحمتیں ہیں، للہیت، تقوی ہے، دین کا، ایمان کا، اسلام کا، مذہب کا ماحول ہے، شریعت کا ماحول ہے، اس ماحول میں تو قریب جا ہی نہیں سکتا، تجھے روکا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایسے لوگ کہ محمل جملہ، انا للہ، خدا کا نام لینا بھی دنیا میں محمل جملہ ہے تو پیچھے فائدہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی میں، گمراہی میں اتنے مبتلا ہو جائیں کہ وہ بندے کو عام طور پہ ہپناٹائز کر کہتے ہیں اللہ اللہ کے لفظ کہنے سے کوئی فائدہ۔ بھائی اللہ خالق کا نام ہے، بھائی ایک مخلوق کی بات نہیں ہے۔ آپ مخلوق کا خالی نام لو وہ جواب دیتے ہیں، اگلا جملہ نہیں کہ میں کہوں مولانا طاہر، میں آگے کچھ نہ کہوں مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا کھلا دو، یہ کچھ نہ کہوں، مولانا کہیں گے جی بولیے کیا بات۔ تو میں جب بار بار پکاروں گا تو مولانا میرے قریب بیٹھیں گے، میری بات پوچھیں گے، میرے حال حوال کریں گے، کوئی وجہ ہے، کچھ چاہت ہے، کچھ مانگ ہے، کچھ نیڈ ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ حاجت ہے، تو یہاں بھی اللہ کا نام لیں گے تو رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ یہ تو پوچھے گا اس کے نام لینے پر کیوں یہ عالم الغیب نہیں ہے، لیکن خالق جل مجدہ و علا عالم الغیب ہے، وہ میرے نام لینے پر میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید خوب جان رہے ہیں، تو وہاں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے دوستو اس لیے وذکر اسم ربک، قرآن کہتے ہیں اپنے رب کے نام کے ذکر کیجیے، اپنے رب کا نام بولیے۔ اور جب اللہ کا نام بندہ بولتا ہے، اللہ کا نام اٹھاتا ہے، اللہ کا نام زبان سے کہتا ہے، تو دونوں شکلیں ہیں، یا تنہائی میں کہے گا یا مجمع میں کہے گا۔ مجلس سے ذکر ہو مجمع میں کہیے، تنہائی میں ہو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مجلس سے ذکر میں شیخ تعلیم دیتا ہے، سمجھاتا ہے بھئی اس طرح ذکر کیجیے، اس کو تنہائی میں بیٹھ کر بندہ ذکر کرے۔ اور جب بندہ اجتماعی ذکر کر رہا ہو جسے ذکر جہری کہتے ہیں، تو ذکر جہری میں 3 چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا ذکر جہری جائز ہے۔ نمبر 1، وہ جہر مفرط نہ ہو، جہر مفرط نمبر 1۔
اب جہر مفرد کیا؟ اتنا اونچا نہ ہو کسی کی نماز خراب. میں اسی میں تینوں کو سمجھا دیتا ہوں. جہر مفرد کو منع ہے، بہت زیادہ چیخ کر نہ کہا جائے. اس چیخنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو یہ چیخیں پسند نہیں ہیں، نارملی آواز میں آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر 2، تمہارے اس ذکر کرنے کی وجہ سے کسی کی نماز خراب نہ ہو. نمازی کی نماز میں خلل نہیں آنا چاہیے، ورنہ ذکر جہری جائز نہیں ہے. نمازی کی نماز میں خلل. نمبر 3، تلاوت کرنے والا ایک ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، یا کوئی سویا ہوا ہے، آپ اس کی تلاوت اس کی نیند کو خراب کر دیں. نہ بھئی، یہ ذکر آپ نے کرنا تو پھر خاموشی سے کر لیں. ہاں یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو پھر ذکر جہری جائز ہے، پھر مجالس ذکر جائز ہیں. احادیث پاک میں آگے کوٹ کر کے پڑھ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے تو بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر جہری ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا. تو میں نے کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ذکر جہری سے منع فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اس قول کی تشریح کہاں موجود ہے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لو، فرماتے یہ 3 شرطیں ہوں تو غلط ہے. یہ 3 باتیں نہ ہوں، نمازی کی نماز خراب نہ ہو، سونے والے کی سونا خراب نہ ہو، اس طرح تلاوت والے کی تلاوت خراب نہ ہو، اور چیخ کر نہ ہو، تو بالکل جائز ہے. تو آپ آدھی بات کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارے حضرات بزرگ فرماتے ہیں پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، آدھے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے. آپ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی بات پیش فرما رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے آپ پوری بات ارشاد فرمائیں، تو پوری بات کرنی چاہیے. تو یہ 3 ہم جب کبھی خانقاہ میں ذکر کریں، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہوتی، کسی کی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے، کوئی تلاوت والا یا اٹھا ہوتا ہے، کوئی چیخ کے تھوڑا پکارا جا رہا ہوتا ہے، ایک حد تک سمجھایا جاتا ہے ابھی علاج کیسے کرنا ہے. تو اس علاج کی ترتیب ہے میرے بھائی، یہ آپ کو پوری ترتیب سے عمل کرنا چاہیے. بیٹا آپ ادھر آ جاؤ. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں کہہ رہا تھا. اب میں کچھ احادیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ احادیث پاک میں ذکر اللہ کی فضیلت کیا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں، بیہقی میں اس پر تفصیل موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں زمین میں. یطوفون یطوافون، بار بار آتے ہیں یا گھومتے ہیں، دونوں مطلب ٹھیک ہے. وہ گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ان کی تلاش کیا ہے راستوں میں کہ کیا کوئی اللہ کے ذکر کرنے کے لیے جمع ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اگر وہ ایسی قوم کو پالیں تو ایک دوسرے کہتے ہیں آ جاؤ تمہیں تمہاری حاجت مل گئی. وہ ذکر ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے ساتھ. اتنے بیٹھتے ہیں کہ ان کے اوپر بیٹھنے سے آسمانوں تک تاندہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو یہاں سے اٹھتے ہیں صعدوا الی السماء فیسألہم ربہم ویعلم. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں میرے مولا. اللہ پوچھتے ہیں من این جئتم، کہاں سے آ رہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ جئنا من عند عبادک یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. اے میرے مولا ہم ان لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، تمجید کر رہے تھے، آپ کی بزرگی کو بجا لا رہے تھے. تو رب العزت نے کہا اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہ میرے مولا آپ کو نہیں دیکھا. کہا اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کانو اشد لک تمجیدا و اکثر لک تسبیحا، اس سے زیادہ آپ کی بزرگی اور آپ کی تسبیح کو پڑھیں گے. کہا اچھا مانگ کیا رہے تھے؟ فما یسألون، کیا مانگ رہے تھے، کیا چاہتے تھے، ان کی نیڈ کیا تھی، مانگ کیا رہے تھے؟ کہ یا اللہ یسألونک الجنہ، وہ آپ سے کامیابی اور جنت مانگ رہے تھے. اچھا کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا. کہا اچھا اگر دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ کہ کانو اشد علیہا حرصا و اشد لہا طلبا، اس سے زائد مانگیں گے جو ابھی مانگ رہے ہیں، زیادہ طلب سے مانگیں گے. تو کہا اچھا، کہا جی ٹھیک ہے. اچھا میں تمہیں ایک بات کا مزید سوال کر رہا ہوں، وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ میرے مولا یتعوذون من النار، کہہ رہے تھے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کی خوفناک آگ سے محفوظ فرما. وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، چھٹکارا مانگ رہے تھے. کہا اچھا جہنم کو دیکھا؟ کہا جی نہیں دیکھا. کہا دیکھتے تو کا اس سے زیادہ مانگتے.
کہ ہمیں بچا لے، تو کہا اچھا یاد رکھنا اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی ہے اور ان کو ان کی مانگ عطا کر دی ہے۔ جب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں تو فیقول ملک من الملائکہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے میرے مولا میں کچھ عرض کروں؟ جی بولیے۔ کہا اللہ میری بات یہ ہے کہ فلان لیس منہم انما جاء لحاجتہم، توجہ رکھنا، پوائنٹ بھی نوٹڈ، عجیب جملہ ہے۔ کہا میرے مولا فلاں بندے کو بھی تو آپ نے معاف کر دیا جو اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، وہ تو کسی وجہ سے ان میں شامل تھا، وہ ذکر کے لیے تو نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی معافی ہے، کیوں؟ ہم القوم لا یشکا جلیسہم، یہ اتنا اچھا کام کرنے والی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی رائے گاں برباد نہیں جاتا۔ تو یہ جو سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے ذکر کر رہے ہیں تو یہ مجلس ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مجالس ذکر کہاں ہے؟ یہ مجالس ذکر کی بات نہیں ہے تو کس کی بات ہے؟ تو ذکر اللہ کی بات ہے۔ اور میرے دوستو اس حدیث پاک ہے امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکواکب الدراری میں، جسے حاشیہ کرمانی کہتے ہیں، ایک عجیب شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث پاک میں لفظ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں وفیہ شرف اصحاب الاذکار واہل التصوف فی الذین یلازمونها ویضابطون علیہا، اس حدیث پاک میں ذکر کرنے والے اور تصوف کے بزرگوں کے لیے بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے جو اس ذکر کو مضبوط رہ کر مجلس ذکر پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر تو ہمیں یہ ترتیب سمجھاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو اس کے لیے لفظ لکھے ہیں ان کے لفظ ہیں وفی الحدیث فضل مجالس الذکر والذاکرین وفضل الاجتماع علی ذالک، فرمائے مجلس ذکر کے لیے جمع ہونا اور اس طرح ذکر اور ذاکرین کے لیے اس میں بہت بڑا حدیث پاک میں شرف اور فضیلت بتائی گئی۔ تو یہ تو ترتیب ہمارے حضرات کی ہے، اس ترتیب کی بنیاد پر تو ذکر کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں بندے اس بات کی گواہی دیتے ہیں انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک علیہ السلام پر ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ جل شانہ ان کا ذکر اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے جو صحیح مسلم کی بالکل متن کے نیچے موجود ہے۔ وہ اس شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ لکھتے ہیں، باب کا نام لکھتے ہوئے کہتے ہیں فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن و علی الذکر، کہ یہ ثواب مجلس ذکر والوں کے لیے۔ تو یہ صحیح مسلم کا باب ہے، جس صحیح مسلم کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت میں پگڑی سجتی ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سمجھایا، ہم کس ترتیب پر چل رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی ترتیب نہیں ہے، ذکر اللہ کی وہ ترتیب اور وہ فضیلت اور وہ معاملات ہیں جو ہمارے اکابرین سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ کو چاروں کو اہل حق کہا گیا کہ ان کی ترتیب بالکل ٹھیک ہے، یہ اس ترتیب پر چلا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل ذکر سے ایک جملہ لاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پہ ہر طرح کا الزام ہے، ہر طرح کے فکرے کسے جا رہے ہیں، کوئی کون سا حکم لگاتا ہے، کوئی کون سا، کہ ایسا نہیں ہے، کسی کے حکم لگانے سے نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو نیکی کا کام جو ہوتا ہے وہ نیکی، ہاں کوئی کہہ دے نا کہ اس نیکی کے کام کو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں جی وہ کر رہے ہیں، تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں فسوف ترى اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ایک وقت آئے گا یہ غبار ختم ہو جائے گا، آخرت میں یہ غبار چھٹ جائے گا، پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پہ سوار تھا، پھر بندے کو اپنی سواری کا سمجھ آ جائے گا مجھ سے میری سواری کیا تھی۔ میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے جس سے سمجھایا اور بتا، میں اس پر کئی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں لیکن میں چیدہ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ سید الفقہاء والمحدثین، صحابہ کرام کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ المتوفى 150 ہجری، انہوں نے 2 سال حضرت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ
اہل بیت کے چشم و چراغ امام باقر رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند کے پاس ان کی صحبت میں گویا خانقاہ میں گزارے ہیں 2 سال، اور ان 2 سالوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تابعین کے چوٹی کے بندے، حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزار کر حضرت امام صاحب فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، جو میں نے اپنے شیخ سے، اپنے بزرگ سے، اپنے استاد سے، اہل بیت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند کے پوتے سے جو میں نے علوم حاصل کیے ہیں روحانی، جو اللہ اللہ ان سے سیکھا ہے، یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے لیے فرمایا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اٹھائیے مکتوبات شیخ الاسلام، یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی بات ہے، حضرت مدنی نے اس کی خود تشریح فرمائی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جیسا بندہ جسے باقی لوگ دیکھیں تو ان کی پگڑی گر جائے، اتنی بلندی اس کی، ان کی ٹوپی گر جائے، اس حد تک بلندی پر فائز شخصیت، صحابہ کرام کے بعد اس امت کے قائد، لیڈر، رئیس اور بڑے، وہ شخصیت جس کا رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اتنی ہے کہ سارے بعد والے مل کے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ اکیلا، جس کے لیے مسند فردوس دہلمی میں موجود ہے، اللہ کے رسول کے فرمان عالی شان ہے کہ ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100، 150 ہجری کے زمانے میں رب اپنی خوبصورتی کو، دنیا کی زینت کو اللہ دنیا سے اٹھا لیں گے، تو 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہے۔ حضرت امام صاحب اس دھرتی سے گئے ہیں، بادشاہ وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ٹکر دی ہے، غیرت، جرت، ہمت، طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کے ظلم کو نہیں مانا، شہادت کی موت قبول کی ہے کہ ان لوگوں نے پانی میں زہر ملا کر حضرت امام صاحب کو، بعض لوگ کہتے ہیں دودھ کے پیالے میں زہر ملا کر باندھ کر پلا دیا تھا، اور جب زہر جسم میں آئے جلدی حل نہیں ہوتے تو لوگ اسے کوڑے مار مار کے امام صاحب کو تکلیف دی گئی تاکہ زہر ان کی جسم میں جلدی پھیل جائے، اور اس نے شہادت قبول کی ہے۔ 50 ہزار آدمی نے جب اس کے جنازے میں شرکت کی تو بیوی نے بادشاہ وقت کو کہا، اے بادشاہ تیری عزت، تیرا احترام، 50 ہزار بندہ اس کا جنازہ پڑھ کے تیرے ظلم اور زیادتی میں ظالم ہونے پر مور لگا رہا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، میسج کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، گلوبل ویلیج دنیا نہیں بن چکی تھی۔ اس سے پہلے کی باتیں، 50 ہزار آدمی خیزران میں اس کے مقبرے میں جمع ہو کر جنازے میں، یہ وہ وقت ہے۔ لوگ اس کے جنازے میں پہنچنے پہ اپنے لیے بخشش کی باتیں سمجھیں تو کہا تیری ظلم اور زیادتی پہ ابو حنیفہ نے مر کے بھی تجھے ظالم ہونے پہ مور لگا دی ہے۔ تو بتائیے، اور پھر وفات کے بعد جب یہ بات ظاہر ہوئی تو دنیا حیران ہو گئی کہ ابو حنیفہ کی قبر تو قبرستان میں نہیں بنی، اتنا بڑا سرکار نے قبرستان الاٹ کیا ہے، وہاں تو قبر نہیں بنی، اکیلی جگہ خیزران میں کیوں بنائی؟ امام صاحب کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ کیا جملہ فرمایا کہ میرے والد کے مطابق بادشاہ غاصب ہے، اس نے جو سرکاری یہ قبرستان الاٹ کیا ہے یہ مظلوموں کی زمینوں کو غصب کر کے دیا ہے۔ تو میرے والد محترم فرماتے تھے میں غصب جزا زمین میں نہیں جاتا، خیزران میں اپنی ذاتی کمائی سے خریدی ہوئی زمین میں دفن ہوں گا۔ آج بھی بغداد کے شہر میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر خیزران میں موجود ہے۔ میری بڑی خواہش ہے اللہ ہمیں قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا یہ پڑھنا سننے سنانے کا ثواب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اسحال فرمائے۔ اگر بر صغیر پاک و ہند میں آئے ہم تو ہمارے اکابرین نے مجلس ذکر پہ خود شرکت کر کے، مجالس ذکر قائم کر کے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدائیں گونج کر اور بلند اور اس ترتیب پر اور اس بلند درجے پر فائز ہو کر جو ترتیبیں دی ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون نہیں واقف؟ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ فقیہ النفس ابو حنیفہ وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ انہی کے مرید ہیں، انہی سے اللہ اللہ سیکھا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دو حضرات کو
روحانی علوم سے نوازتے تھے. ان کے پاس نبوی علوم تو ان کو اساتذہ سے ملے تھے. اللہ کی ضرب انہوں نے حضرت گنگوہی نے اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سیکھی سے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پھر حضرت مکی سے بیعت ہوئے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ تھانہ بھون یہ انہی کی خانقاہ ہے جو حضرت تھانوی نے جانشینی میں سنبھالی ہے. حضرت تھانوی کی اپنی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ اپنے شیخ کی خانقاہ ہے. وہ تو مہاجر مکی تھے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے. ان کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے. میرا جنت المعلیٰ حاضری ہونا تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ قبر پہ تو ہم ضرور جاتے ہیں جہاں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قبر ہے. انہا اول اسلمت فی الاسلام، اس دھرتی پر اس کائنات میں رسول اللہ پر عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ. ان کی قبر مبارک بھی ہے وہاں. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی بھی وہیں ہے جسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ قبرستان. اللہ ان مقدس قبرستانوں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ عطا فرمائے. تو انہی کی خانقاہ میں یہ حضرات رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کی خانقاہ کو سنبھالا. اور میرے دوستو، حال ہی میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، کون ان سے ناواقف ہوگا؟ انہیں اللہ کی مجالس قائم کر کے، ذکر اللہ کا معاملہ قائم کر کے دنیا میں گلی گلی پھر کر گھوم کر اس ذکر کی معاملات کو زندہ فرمایا ہے. اور اس پر کئی محنتیں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ، ان کا فضائل ذکر کا آپ ایک بار میرے اس بیان سننے کے بعد مطالعہ فرمانا. اس گفتگو سننے کے بعد آپ فضائل ذکر کو ہر سر نو پڑھنا اور دیکھنا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ حدیث اور آیت کو لے کر کیا جملے اس کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے معاملات ہے کیا، اور اس پر کتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں محنت کی بات کر کے اور لوگوں میں اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے معاملہ کہاں سے کہاں تک ارشاد فرماتے ہیں. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور اس طرح قرآن کریم کی آیات سے ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ زبردست معاملے ثابت ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے ان حضرات نے اور معاملات نے ایک ایک چیز پر محنت کر کے ان لوگوں نے، ان ہمارے اکابر نے حدیث اور قرآن کی شکل میں ہم تک دین کی خدمت پہنچائی ہے. میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں مزید پڑھ دیتا ہوں، توجہ رکھنا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. حضرت سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. فرمایا کہ اگر کوئی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتی ہے اور ایک دوسرے کو درس دے رہی ہے، اس میں تلاوت بھی شامل ہے، ذکر بھی شامل ہے، اس میں تلاوت قرآن اور تدریس بھی شامل ہے کہ یہ کرتی ہے تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ رب العزت اپنی مجلس میں فرماتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. کتنی بڑی بات ہے. تو میرے دوستو، اس طرح مجمع میں بیٹھ کر، اس طرح اکٹھے ہو کر ذکر جہری اور ذکر کی اجتماعات اور مجالس ذکر یوں بیٹھ کر اپنے شیخ کی خدمت میں منعقد اور سیکھ کر پھر اگرچہ تنہا ذکر ہو تو اس کے کئی فوائد ہیں. مجالس کے فوائد جو شیخ کے ہاں نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ حضرات کے ہاں ترتیب میں رائج ہے، ان کے لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس طرح کی حدیث سے ایک بات کا فائدہ نکلتا ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کتاب التکشف فی مہمات التصوف، حضرت تھانوی کتاب ہے، صفحہ 490 پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ بہت سے ذکر کرنے والے ایک جگہ جمع ہوں تو ذکر اللہ کرنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے قلوب سے ذکر کا نور نکل کے عکس ایک دوسرے پر پڑ رہا ہوتا ہے اور اس میں نشاط اور طبیعت میں روحانگی آتی ہے اور ہمت ایک دوسرے کو بڑھ کے شوق پیدا ہوتا ہے، سستی ختم ہوتی ہے اور اکٹھے بیٹھ کر ہمیشگی اور مداومت اس پر پیدا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو تو سیکھنا چاہیے، اس کو تو کرنا چاہیے. تو ذکر اللہ کی مجالس پر اس قسم کے کوئی اعتراضات کی بات نہیں ہے. ہمارے جن اکابرین نے، ہمارے جن بزرگوں نے اگر رد فرمایا تو بالکل ٹھیک فرمایا کہ کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے، کسی کی تلاوت اور نیند خراب ہو رہی ہے، جہر مفرط ہو رہا ہے کہ چیخ کر بات کی جا رہی ہے، ہم اسے جائز نہیں سمجھتے. ہم بھی کہتے ہیں نماز خراب ہو تو ذکر سری ہے، آہستہ کریں. ہم بھی کہتے ہیں اگر تلاوت خراب ہو کسی کی تو آپ آہستہ کرو. کسی کی نماز وغیرہ اور نیند میں خلل آئے تو آہستہ کریں. کون کہتے ہیں بلند آواز سے؟
لیکن بلند آواز کا سیکھ کر سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفیض فرمائے، اللہ پاک ہمیں ذکر اللہ کی مجالس عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے کی، اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ پرچیاں بھجوا دیں، کچھ ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سوالات و جوابات پیش کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و عم نوالہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہتے ہیں سوال حضرت ایک دوست بہت زیادہ مقروض ہے اور گھر والے بھی ہیں، رشتے کی بندش ہے، کوئی وظیفہ فرما دیں. مشکلات میں حل کے لیے نبوی وظیفہ اور نبوی نسخہ استعمال کیا کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ حدیث پاک آئی ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھے اللہ رب العزت اس کی تمام مشکلات کو حل فرمائے. تو کسی پیر فقیر اور مولوی صاحب کے وظیفے پڑھنے سے بہتر ہے رسول اللہ کے الفاظ کو پڑھا جائے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں تو ماشاءاللہ برکت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے. ہمارے گاؤں میں ایک
سال سے کچھ مخصوص لوگ لاؤڈ سپیکر پر قرآن پاک کا ختم کر لیتے ہیں، دن رات پڑھتے رہتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے اس کا حکم، جس کو یہ لوگ شبینہ کہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا تو بہت اچھا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اسپیکر کے ساتھ آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے نیند والے کی نیند بھی خراب ہوگی، تلاوت والے کی تلاوت بھی خراب ہوگی، ذکر والے کی اور نمازی کی معاملات بھی متاثر ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ تلاوت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بیٹھ کر لیں، علیحدگی میں کر لیں، اسپیکر استعمال نہ فرمائیں، اور اگر اسپیکر کی ضرورت ہو تو اس حد تک چلائیں جیسے یہاں تک چل رہا ہے۔ میں بھی باہر کے اسپیکر کا قائل نہیں ہوں کہ جو آئے ہیں انہیں سناؤ، باہر کے اسپیکر کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عورتیں سنتی ہیں، تو میں نے کہا جی عورتوں نے تمہیں وکیل بنایا کہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے ہمیں سنایا تھا؟ تجھے کسی نے کہا کسی خاتون آئی ہے تیرے پاس؟ تو اگر عورتوں کو سنانے کا اتنی خواہش ہے تو مدرسۃ البنات کھول لیں، مستورات میں خواتین کو بھیج دیں، 4 دن اللہ کے راستے میں لگا کر آ جائیں، یا مدرسے میں بیان کے لیے عورتوں کو ہفتے میں 1 دن رکھ لیں، بلا لیں، انہیں دین سمجھا دیں۔ اسپیکر کے اوپر مفاسد زیادہ ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ 2 مسلمان آپس میں نہ بولیں، اس کا کیا حکم ہے اگر کسی کو ذاتی اختلاف سے نہ بولیں؟ دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بول چال چھوڑ دینا ذاتی اختلاف پر بنا ہے۔ 3 دن نہ بولنا تو چلو گنجائش ہے، 3 دن کے بعد بندے کو اپنی بات میں کوئی نہ کوئی گنجائش اور رجوع کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو بول چال شروع کر لینی چاہیے۔ اس طرح قطع تعلق حرام ہے، اسلام میں یوں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو گئی تو آپ جا کر پہل کر لیں، آپ مل لیں، السلام علیکم کر لیں۔ آپ نے جب مل لیا، بول چال ہو گئی، اس کے بعد وہ نہ بولے، اس کی مرضی ہے، آپ کے سر سے تو گناہ چلا گیا نا۔ تو ہر بندے کو پہل کر کے خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران سنت چھوڑنا کیسا ہے جبکہ گاڑی ذاتی ہو؟ اس طرح منزل پہ پہنچ کے سنت نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ سفر کے دوران سنتیں چھوڑنا اس وقت تو گنجائش ہے جب گاڑی چل رہی ہو، وہ ذاتی ہو یا وہ کرائے کی ہو، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے بھی کرائے والی ہو تو چلو کرایہ کٹ رہا ہے، اور ذاتی ہے تو 1 دن ہی ٹھہرے رہو، جی نہیں۔ اللہ کے رسول نے سفر کے احکام میں ذاتی اور غیر ذاتی سواری اس زمانے میں تو ہوتی تھی نا، آج 4 پاؤں والی ہے، اس وقت 4 ٹیروں والی، اس وقت 4 پاؤں والی سواری ہوتی تھی، تو کسی کی اپنی ہوتی تھی، کوئی مانگ کے جاتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی بات موجود ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اس میں بھی سواری مانگ کے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی مانگ کے جایا جاتا تھا، تو اس میں فرق نہیں کیا گیا تھا کہ جس کی اپنی سواری ہو تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، جس کی نہ ہو تو 2 رکعت پڑھے، یوں فرق نہیں ہے۔ اپنی ہو یا جس کی بھی ہو، آپ کے لیے سفر کے احکام میں جب تک گاڑی چل رہی ہے، آپ راستے میں کہیں رکے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت کے لیے گنجائش ہے، آپ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صبح کی سنتیں ہمارے حضرات کی ترتیب ہے، وہ نہیں چھوڑتے، وہ پڑھتے ہیں۔ صبح کی سنت کا ایک بہت بڑا علیحدہ ایک مقام اور فضیلت آئی ہے۔ باقی جس مقام پہ آپ پہنچ جائیں تو سنتیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے، مسافرت میں ہے، تو گنجائش اس کے لیے ہے کہ فرض اس نے پڑھ لیے ہیں، باقیوں کی امید ہے کہ پوچھ نہیں ہوگی، لیکن ٹائم ہو تو پڑھ لینی چاہیے۔ میرا سسر بینک میں سیکورٹی گارڈ کا کام کرتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے فوج سے پینشن ملتی ہے، تو کیا اس کے گھر میں کھا پی سکتا ہوں؟ بھائی وہ ڈیوٹی کہیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اس کے پہرے کی ذمہ داری مل رہی ہے، تو اس میں گنجائش حلال کی موجود ہے۔ یہ اس سودی کام میں شریک نہیں ہے کہ سود لکھ کر دے، سود پر دستخط کرے، یوں نہیں ہے، یہ صرف پہرہ داری ایک چیز کی کر رہا ہے، تو اس حد تک اس کی تنخواہ کی گنجائش ہے کہ وہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ سود کے معاملات میں بیٹھا ہے، دستخط کر رہا ہے، سودی معاملات میں سودی دستاویز لکھنے میں خود کو شامل کیا ہوا ہے، تو کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس سے بچ جائیں۔ جمعہ کی پہلی سنتوں کی نیت اور بعد والی سنتوں کی نیت کیسے کریں گے؟ بھائی نیت کے لیے زبان سے الفاظ کہنا بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو، بڑوں کو نہیں۔ بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، یہ بچپن۔ ہم بڑے ہو کر بھی اسی پر عمل پیرا ہوں۔ بھائی جب بڑا ہو جائے، بندے کو پتہ چل جائے کہ سنتے پڑھ رہا ہوں، تو بس زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نیت کافی۔ فرض پڑھ رہا ہوں، دل کی نیت کافی۔ وتر پڑھ رہا ہوں، دل کی نیت کافی۔ زبان کے لیے 4 رکعت نماز فرض، کانڈ پچھو امام دے، منہ خانہ کعبہ شریف دو، بندگی اللہ پاک دی، اللہ اکبر، یہ کہنا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ اثر ہے اور یہ مغرب ہے، زہر ہے۔ النیت فی القلب لا علی اللسان، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ اتنا بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے گھر سے چلے نا، اور جب صف میں ٹھہرے اور منہ سے نکلے مغرب پڑھ رہا ہوں، تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کہ گھر سے کس لیے چلا تھا۔ نیت تو گھر سے چلنے والی بات ہے نا، تو نیت کسے کہتے ہیں؟
نیت کے لیے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتے کہ میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں. ہاں اس بندے کو ہم کہتے ہیں جو بڑا ہو لیکن وہ بیچارہ خفتی سمجھتے شکی مزاج ہو، جس کو شک پڑے پتہ نہیں میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، ہوئے یا نہیں، اسے میں کہتا ہوں ہاں کہا کر دوں تاکہ تجھے سمجھ ہے بھی تو نے یہ کہا. ایک شخص کی میں آپ کو بات سناؤں، مجھے کسی نے بتایا کہ اس بیچارے کا حال یہ ہے کہ اس کے کانوں کی لو سرخ ہو جاتی ہیں، وہ یوں کھینچ کر کہہ رہے ہوتے 4 رکعت 1 2 3 4. اس کے منہ سے ادا ہوتے اسے یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے 4 نہیں کہا، 5 کا 3 کا. وہ اتنا شکی مزاج، اسے ہم کہتے ہیں تو کہا کر تیرا کام ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہے ہی نہیں. تو یہ اس مریض کا پیشنٹ کا کام ہے یا کسی بچے کو سمجھانے کا کام ہے، یہ بڑوں کا معاملہ نہیں ہے. جو آپ نے زبان سے کہہ دیا اور جو آپ نے دل سے میں نیت رکھ لی وہ نیت ہو گئی، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس نیتوں کا فرق ہے. اب جمعہ کی پہلی کی سنتے پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے، پہلے پڑھ رہا ہوں، بعد والی پڑھ رہا ہوں، جو بعد والی پڑھ رہا ہوں، اس میں کون سا مسئلہ ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو ہوتا ہے، جادو ہے. مفتی صاحب جادو ایک مضر عمل ہے، اس سے کوئی متاثر ہو تو علاج بتا دیں، بار بار جادو کی روک تھام کے وظائف اعمال بتا دیں. آپ روزانہ کی بنیاد پہ عمل کریں نا، کبھی بھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا. آپ اعمال اور وظائف اور اذکار صبح شام کے چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے جادو ہوتا ہے. پیراشوٹ کا لباس پہنا ہوا تو بارش کا ایک قطرہ بھی جسم پہ نہیں آتا. تو یہ جو پیراشوٹ کے لباس ہے نا، آپ کو صبح شام کے وظائف پہنائے جاتے ہیں تاکہ شیطانی عمل آپ پہ اثر نہ کرے. اور بعض اوقات آزمائش ہو تو پھر اثر کر بھی جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ صبح نماز اور مغرب کی نماز کے بعد یہ جو 2 کل ہیں معوذتین، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ ایک بار پڑھ لیں بھی کافی ہے. ورنہ صبح شام کی دعائیں ملتی ہیں، وہ ہے آپ کے پاس، وہ پڑھ لیں. نہیں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں حضرت مولانا طلحہ کاندلوی رحمۃ، ان نے قرآن کریم کی وہ آیات اکٹھی کر دی ہیں جن میں شفا کا ذکر ہے. ان کا نام ہے منزل. منزل کو دن میں 1 بار آپ پڑھ لیا کریں، کسی وقت آپ پڑھ لیں. منزل پر پانی دم کر کے رکھ دیں، آپ بچوں کو پلا سکتے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ، آپ کے لیے جائز ہے. تو آپ یہ ترتیبیں رکھیں. رات کو سوتے وقت 7 بار نہیں تو 3 بار نہیں تو 1 بار لازمی آیت الکرسی پڑھیں اور یوں چاروں طرف پھونک مار کے کہیں میرے مولا ہوا، آگ، پانی، مٹی کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما. اور جادو اور جن سے گھر میں ڈر ہے تو گھر میں نماز کی سنتیں پہلی والی اور بقایا سنتیں گھر میں پڑھنا شروع کر دیں. نوافل گھر میں پڑھیں، جن بھاگ جائیں گے. جن آتا اس گھر میں ہے، جن آتا اس شخص پہ ہے جو اس کو گھر میں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نمازی ہے. تو جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے نا، سنتیں فرائض تو مسجد میں پڑھنی ہے، تو گھر والے جو جنات ہوں گے نا وہ بھی دیکھیں گے اس کا تعلق تو اللہ سے ہے، وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. آپ ریڑھی پہ جائیں کوئی چیز خریدنے تو ریڑھی والا کہتا ہے جی ملا صاحب خیر دا، تو آپ ہمارے بھائی ہو، آپ نیک ہو، مولوی صاحب ہو، آپ کے ساتھ رعایت ہے. تو ریڑھی والا آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے. گھر کا جن نہیں ڈرے گا کہ اس کی تو اللہ کے ساتھ پہنچ ہو گئی ہے، بھائی نماز پڑھ رہا ہے. یہ اس بندے کے گھر میں اور اس بندے کے سر پہ جن چڑھتے ہیں جو نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے، اور گھر میں پلید حالت میں کھاتا پیتا رہتا ہے، گھومتا بھاگتا رہتا ہے ادھر ادھر. تو یہ ہوگا نا تو پھر جن آئے گا. جب آپ گھر میں پڑھیں گے نا، نفل سنت تلاوت کریں گے تو جن بھی ایک دوسرے کو کہیں گے اسے نہ چھیڑ، وعدہ نے نہ چھیڑ ملنگا نو نہیں تو کتے پڑ جاون گے جنگا نو. تو پھر وہ جنات بھی ڈریں گے، اور یقیناً جنات ڈرے گا اگر آپ دین پہ عمل کریں. میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، میں نے نیا مدرسہ تعمیر کیا تھا 2012 کی بات ہے. کمرہ ایک نیا، ایک رات ہم بیٹھے تھے تو شور شرابہ شروع ہو گیا، ایسے ایسے آوازیں آنا شروع ہو گئی نا جیسے. تو میں ایک بار تو چپ ہوا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار تو میں نے ایسے ڈنڈا تیسری بار اٹھا کر نا زمین پہ پٹک دیا اور میں نے کہا جنات سنو، جتنی زبانیں مجھے آتی تھی نا پوری یا تھوڑی بہت، اردو، پشتو، سرائکی، جو بھی فارسی، انگلش، جتنی بھی ہر زبان میں نے ان کو مخاطب کیا جو ہے آج کے بعد مجھے نہ چھیڑنا. میں کوئی پیو ماں باپ اور ماں کے قصے سنانے کے لیے کمرہ نہیں بنایا، اللہ اللہ کرنے کے لیے کیا ہے، اور میں دین کا کام یہاں کرتا ہوں. مجھے تم نے چھیڑا تو یاد رکھنا مرزائیت کی میم سے مماتیت کی میم تک ہم نے چیخیں نکلوا دی ہیں، تو میں نہیں چھوڑوں گا. مجھے آیات بھی آتی ہیں اور چہل کاف بھی آتی ہے. کل تم جل گئے، تمہیں آگ لگ گئی، ولا یعود حفظ ماں کے وظیفے سے مجھے کچھ نہ کہنا. میں نے یوں دبایا نا جب دبانے کا حق، وہ دن اور یہ دن سال ہر سال گزر گئے، مجھے تو کسی جن نے آج تک نہیں چھیڑا. آپ جن کو ذرا یوں ایک دفعہ کر کے دکھائیں نا، لیکن اس وقت آپ جب آپ کی بیس مضبوط ہو، آپ گھر میں نماز روزہ کرنے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ گھر میں نہ نماز روزہ ہو نہ آپ کی تلاوتیں، اور جیل کو 2 باتیں کہے تو کل گچی آ گھٹے سی جیل گردن دبائے گا پھر. تو اس لیے دینی چیزوں سے آ کر آپ جنات سے بات کریں نا، کوئی جن ون نہیں ڈرتا.
میں گفتگو کر رہا ہوں اور جن بھی سن رہے ہیں اور سارے سن رہے ہیں. اگر بے ایمان جنات ہیں نا تو دیندار جنات بھی ہماری سیکورٹی گارڈ ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ دیندار چلتے ہیں تو کون سے ہم نے ان بے ایمانوں سے ڈرنا ہے؟ جو رات قبر کی ہے وہ باہر کی نہیں ہے, جو باہر کی ہے کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں دلا سکتا. توحید پر بھی بندہ نظریہ رکھے اور کچھ معاملات ساتھ رکھے, کوئی جن بندے کو نہیں پکڑنا. یہ جن آتے تب ہے جب بندے کا یہ معاملے ہوتے ہیں. ایک پنجپیری مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عذاب قبر کو مانتا ہوں, وضاحت فرمائیں. قادیانی کہتے ہیں ہم ختم نبوت مانتے ہیں. جب ہم قادیانیوں سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, ختم نبوت کا مطلب ہے حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی. انہوں نے لفظ مانا ہے, مطلب بدل دیا ہے. وہ غیر مسلم ہے. یہ غیر مسلم نہیں ہے, یہ مسلمان ہے. لیکن اہل سنت والجماعت سے اس مسئلے پہ نکل گئے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہم عذاب قبر مانتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ عذاب قبر تو اسی قبر میں ہے نا, کیونکہ درد سر میں ہوگا, پاؤں میں تو نہیں ہوگا. درد گردہ گردے میں ہوگا, معدے میں تو نہیں ہوگا. درد دل میں ہوگا, کان میں تو نہیں ہوگا. تو عذاب قبر میں ہوگا نا. یہ کہتے ہیں قبر میں نہیں ہے, اوپر کہیں ہے, چل جان چھٹی. تو ان نے بھی انہی کی طرح لفظ مانا, مطلب بدل دیا. جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پنجپیری عذاب قبر کا قائل ہے, اسے کو اسی قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے, روح کے تعلق سے لکھ دے. وہ لکھے, اس کا لکھنا بھی نوٹ کرے, اس کی ویڈیو بھی بنوائے. اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے ویڈیو سے ڈرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے, اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے. یہ غلط عقیدے میں اوپر نیچے کریں گے تو پوری بات کریں ان سے. ہمیں لفظ نہ بنواؤ, ہمیں مطلب بتاؤ. میرا تو دن رات کی فیلڈ ہے, میں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ سلاسل اربعہ میں کس سلسلے میں تھے اور آپ کا تعلق کس سلسلے میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت بھی چاروں سلسلے کی تھی. چلاتے حضرت تھانوی سلسلہ چشتیہ تھے, اور الحمدللہ مجھے بھی چاروں سلسلوں کی اجازت ہے, اور میں آپ کو سلسلہ چشتیہ کے اذکار کرا رہا ہوں. آپ یہ پرچیاں مجھے دے دیں, نہ ہی آئے تو وہ سنبھال کے بیٹھے. مولوی صاحب بار بار 3 دن تبلیغ کے لیے جانا, جمعہ کے دن اور عصر کے دن محلہ کے بچوں کو قرآن کے سبق سے محروم کرنا, جمعرات کے دن ظہر کی چھٹی کرانا. آپ بات پوری کریں نا. جماعت والے کبھی بھی طلباء کو پڑھائی کے دوران نہیں چھیڑتے. وہ کہتے ہیں پڑھائی میں چھیڑو نہیں اور چھٹیوں میں چھوڑو نہیں, تو ان کا تو نظریہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. تو بار بار تبلیغ کے لیے جانا تو ٹھیک ہے, آپ جائیں گے, آپ کو سمجھ آئے گی, آپ کی دینی کام آپ کی ضرورت ہے, آپ وہاں جائیں. آپ دن میں 4 بار منہ دھو سکتے ہیں, تو مہینے میں آپ کو 1 بار سلوزہ لگانے میں کون سا مسئلہ ہے؟ منہ میلا ہوتے اس کو دھو لیتے ہیں, اعمال میلے ہوں گے تو وہاں ٹھیک کر لیں گے. آپ تبلیغ میں جائیں, وہاں نہیں جا سکتے. خانقاہ میں بیٹھیں, وہاں نہیں جا سکتے. کسی عالم کے پاس حاضری دیں. مراد ہے دینی تعلق میں آپ مصروف رہے. جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ, تو یہ بھی دین کے لیے لہو گرم رکھا جا رہا ہے نا. اور جمعہ کے دن عصر کے وقت محلے کے بچوں کو قرآن کے سبق سے محروم کرنا. بچے صرف جمعہ کے دن عصر کے وقت ہی سبق پڑھتے ہیں اور کسی وقت نہیں پڑھتے. کون سے بچے ہیں جو ہفتے میں 1 دن قرآن پڑھنے آتے ہیں؟ جمعرات کے دن ظہر کے وقت چھٹی, پتہ نہیں. تو ٹھیک ہے پہ مولوی صاحب جمعہ پہ, مولوی صاحب آپ کا پابند تھوڑی, مولوی صاحب جائے گا بابا, کیوں نہیں جائے گا؟ یہ بات پوری کریں تو میں پورا جواب دوں. لوگ ادھوری جواب لکھتے ہیں. میرے منہ سے کسی اہل حق پر رد لکھوائیں گے, میں کسی اہل حق پر رد نہیں کرتا. میں اہل حق پر رد کرنے کے لیے نہیں ہوں. لعنت ہے اس زبان پر جو اہل حق پر رد کرے, لعنت ہے اس قلم پر جو اہل حق پر رد کرے. میرا قلم اور میری زبان اہل حق کے خلاف نہیں چلے گی, کوئی کتنا ہی زور لگوا لے. ہاں اہل باطل کو سامنے لائیں تو نشانہ ہمارا پرفیکٹ لگتا ہے, یہ یاد رکھے, وہاں خطا نہیں جاتا. کاروباری لین دین میں لوگوں کے پیسے سالوں دبائے رکھنا اور سامان کے قرض پر سود ناجائز ہے, حرام ہے. کسی کا پیسہ آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں اور آپ کو وہ بھی کر سکتے ہیں, اتار بھی سکتے ہیں, اور نہیں اتار رہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, مطل الغنی ظلم, فرمایا جو قرضہ اتار سکے اور نہ اتارے یہ ظالم ہے. تو اس ظلم سے بچنا چاہیے. زکوٰۃ عزیز و اقارب میں کس کو دیا جا سکتے ہیں؟ عزیز و اقارب ہی کو دیا جا سکتا ہے. عزیز و اقارب کون ہوتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا. تو قریبی رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کیوں نہیں دے سکتے؟ ہاں باپ اپنے بیٹے کو, بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا. بہن بھائی ایک دوسرے کو اگر مستحق ہوں تو دے سکتے ہیں. حضرت ذکر کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مراقبہ, اور اگر آپ بیعت نہیں ہیں تو آپ کو بیعت کسی شیخ کی کر لینی چاہیے جس پہ آپ کا دل مانتا ہے. ایک بندہ جب تک کلاس میں داخل نہ ہو نا تو اس کو نہیں چاہیے وہ استاد سے پوچھے فٹا کس کے لیے, چاک کس کے لیے, پین کس کے لیے, بلیک بورڈ کس کے لیے. وہ کلاس میں ایڈمیشن لے گا تو استاد سب کچھ سمجھائے گا, بیٹا یہ کس چیز کے لیے. ہمارے حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دین کا جو راستہ ہے نا یہ چل کر دیکھنے کا ہے, دیکھ دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے, یہ چل کر دیکھنے کا.
بغیر نماز کے سجدہ لگانے کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے، سجدہ شکر آپ ادا کر سکتے ہیں، کفار کو غصہ دلانے کے لیے اللہ کا سجدہ کر لیں، سجدہ شکر ہے، کوئی سجدہ تلاوت ہے، کئی سجدے اس طرح بندہ کر سکتا ہے، تو یہ سجدہ تو ٹھیک ہے۔ یہ جو سجدہ شکر ہے اس کے لیے نہ وضو ضروری ہے نہ قبلہ ضروری ہے، کسی طرف بھی بندہ کر سکتا ہے۔ تو بندہ سجدہ تلاوت نہیں کہہ رہا، سجدہ شکر کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوشی خبر ملے اور بندہ سجدہ کر دے، قبلہ روخو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کا سجدہ ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ کون سا فرض نماز پڑھ رہا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرے؟ جب انسان کی نفسیاتی جذبات بڑھ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قابو کرنے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پیاس کے جذبات بڑھ جائیں تو پانی ہے، بھوک کے جذبات بڑھ جائیں تو کھانا ہے، نفسانیات کے جذبات بڑھ جائیں تو شادی ہے۔ یہ یاد ہے، اس کے لیے وظیفے نہیں ہیں۔ آپ ایسا وظیفہ مجھے بتا سکتے جی پیاس لگے تو وظیفہ پڑھو 4 سال میں پانی نہ پیوں، بھوک لگے تو وظیفہ بتاؤ چلو میں کھانا نہ کھاؤں۔ اور خدا کے بندے جب سیکچول پاور آپ کو تنگ کر رہی ہے تو اس کے ڈیزالونگ کا طریقہ میرج ہے، شادی ہے۔ کب تک آپ تو سارے مولوی والے وظیفے آندے ناڑے بدھے رہو سو، کب تک آپ یہ باندھ کے وظیفے والے بیٹھے رہیں گے؟ کون سے وظیفے؟ میڈیکل کے پاس جاؤ، پھر کوئی اور علاج کراؤ، جان چھٹی۔ بھائی اس کے لیے وظیفہ نہیں، اس کے لیے شادی ہے، آپ شادی کریں۔ میں آپ کو ایسا کون سا وظیفہ بتاؤں؟ ایک بندے کو پیاس لگی ہو، روزے والے بھی شام کو روزہ کھلوا دیتے ہیں، تو آپ کون سا مجھ سے وظیفہ مانگتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے؟ ہاں ایک صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کی طاقت ہے تو شادی کرو۔ طاقت کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو خرچ دے سکو اور اس سے کے اوپر ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے یہ کر لو۔ اگر نہیں ہے تو پھر تم روزہ رکھو، فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء، مسلسل روزے رکھو، آپ کی شہوت ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے 5-6 دن 7 دن 8-10 دن کا روزہ نہیں کہہ رہا، مسلسل روزے کہہ رہا ہوں، کم از کم 1 مہینہ تو رکھنا پڑے گا، پھر دوسرا تیسرا مہینہ یوں چلنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، تو ایسے چوکھا نہیں آتا، آپ کو شادی فرما لینی چاہیے۔ اور اگر آپ کی ایک شادی کر لینے کے بعد حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ دوسری شادی فرما لیں۔ حقوق کی ادائیگی رکھنی ہے، پہلی کو ناراض نہیں کرنا، نہ پہلی کے حق کھانے ہیں، پھر دوسری کر لیں، پھر بھی نہیں ہے تیسری چوتھی کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ آپشن استعمال فرمائیں نا۔ اس آپشن پہ تو کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، دل سب کے کہتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن ویڈیو سے ڈر ہے کہ میری ویڈیو کا 1 ملین فالوور ہے، کسی نے کسی کے گھر میں بات پتہ چلی گئی تو کام خراب ہو گیا، میں تو دوسری شادی کی بات کر رہا ہے۔ تو بھائی اگر آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں تو آپ دوسری شادی فرما لیں، آپ حق دونوں کو دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی گھر میں رو رہی ہو اور حضرت صاحب دوسری کے پاس وہ موجود ہوں، یوں نہیں ہے۔ حقوق کی ادائیگی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق رکھو گے نا، بیوی وہی آپ اپنی بیٹی کی نسب کو لکھ رہے ہو، اس کے معاملات کو لکھ رہے ہو، کل اس کی تقدیر بھی ویسے رہے گی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اس لیے اس طرح کا وظیفہ میرے خیال میں آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب انسان ناپاک ہو، غسل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرے؟ پہلے غسل کرے، پانی میسر ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو پہلے غسل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر اس میں غسل کر لے۔ کیوں بابا؟ پانی پہ تمہیں قدرت موجود ہے، تم بیمار تھوڑی ہو، تو غسل کرنا چاہیے۔ ایک شخص حرام کماتا ہے، اس نے مثلا خیرات کر لیا اور گوشت آپ کے گھر آیا تو کیا؟ حرام پیسے سے خیرات کرنا اللہ معاف فرمائے کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شراب کو آب زمزم سمجھ کے پینا شروع کر دے۔ بھئی حرام مال کو اللہ کے راستے میں نہیں دیں۔ رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو۔ کیا مانا؟ حلال سے۔ آپ حرام سے خرچ کر رہے ہیں، آپ شراب سے وضو کر رہے ہیں، آپ پیشاب سے غسل کر رہے ہیں، تو یہ حرام مال کی کوئی خیرات نہیں ہے۔ جب خیرات ہی نہیں ہے تو قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ کل کوئی کہے میں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو ذبح کیا لہٰذا تم لے لو، ہم لے لیں گے؟ اور کھوتی کو ہاتھ لایا ایسے لے لیں گے؟ تو اس کے لیے کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، کوئی قواعد ہوتے ہیں۔ تو حرام مال والے کو تو حرام مال خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حرام مال کا ایک ہی مصرف ہے، غریب کو جا کے دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب کی نیت نہ کرو، گھر کا گند سمجھ کے نکالو۔ تم نے ثواب کی نیت کی تو پھر تو بندہ ایمان سے گیا، کیونکہ غلط کام کو، حرام کام کو استحلالن کرنے والا غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ مثلاً ایک بیماری ہے، لوگ اس کے لیے تعویذ کرتے ہیں، تعویذ ساری عمر پہنا ہوتا ہے یا پھینک دینا چاہیے؟ تعویذ کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے، آخرت اور قبر کے معاملات سے نہیں ہے۔
لوگ تعویذ اس لیے نہیں لیتے کہ مجھے قبر کا عذاب نہ ہو، میں جنت چلا جاؤں، ایسا کوئی تعویذ لیتے ہے؟ لوگ تعویذ لیتے میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، بچہ کہنا مان لے، بیماری ٹھیک ہو جائے، تو دنیا کا تعلق ہے، اسے علاج کہتے ہیں۔ تو علاج کے لیے قرآن اور حدیث اللہ رسول کی بات لکھ کر اگر کوئی گلے میں لٹکا دے تو جائز ہے۔ تمیمہ منع ہے جس میں بت کے مدد مانگی گئی ہو، شرک اور کفریہ کلمات ہوں، وہ منع، وہ نہ کریں۔ اللہ کا نام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تعویذ اگر کسی بزرگ کا ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے اور آپ کا تجربہ ہے کہ ٹھیک ہوتا ہے، تو اس سے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے دنیا کی حد تک کا معاملہ ہے، اس کا آخرت کا کوئی نہیں ہے۔ علاج ہے، علاج جس ڈاکٹر سے آپ کرائیں، جس پر آپ کا اعتماد ہے، آپ علاج کرا سکتے ہیں، تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پوری زندگی پہنے رہے، جب تک آپ نے اس بیماری کے لیے پہنے ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ جس سے آپ نے علاج کرایا اسی ڈاکٹر تعویذ صاحب سے ذرا پوچھ لینا، دموی اور معوذ آپ کو بتائے گا کہ یہ کب تک پہننا، کب تک نہیں پہننا، وہ دے رہا ہے، میں تھوڑی دے رہا ہوں۔ آپ سادے آدمی ہیں، تعویذ لیتے اپنے پیر سے اور پوچھتے بھائی صاحب کتنے بجے تک پاؤں؟ میں بتاؤں آپ کو، اونٹ نہ رونے، بورے رونے، اوے جرے لڈے بجے یار، یعنی اونٹ کے اوپر لدے ہوئے بورے جو تھے نا وہ رو رہے تھے، جو نیچے بورے پڑے رونے تو نہیں چاہیے یا اونٹ کو رونا چاہیے؟ لوگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں، اس پر فری منٹس ملتے ہیں، سود ہے، پکا ٹھکا سود ہے، سکہ بند سود ہے۔ کیوں؟ جو پیسے رکھتے ہیں نا، پھر اس پر وہ انہیں منٹس دیتے ہیں، کچھ فیسلٹیز دیتے ہیں، بعد میں پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ تو کل قرض جرا نفع فہو ربا، قرضہ دے کر اس سے فائدہ لیتے رہو، فائدہ لیتے رہو، تو یہ فائدہ لینا سود ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ پارٹنر تھوڑی ہیں کہ آپ نے 2000 اسے جمع کرا دی ہیں، تو کوئی فری منٹس آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ جس نے کیا وہ اس پہ توبہ کرے، جتنے پیسے اس نے اس پر خرچ کیے تھے ان کے، یہ اسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج جمعہ نماز کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں استاد جی میں نے بینک کی جاب سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے کہا مبارک۔ کہتے آپ مبارک دے رہے ہیں، ماموں جان میرے گلے میں فٹ ہو گیا۔ امی کو آ کر گلے دیتا ہے کہ اس کو کہو آ جائے بینک میں، میں یہ کام نہیں کروں، میں حلال کام کرتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی والدہ محترمہ کو جا کر کہو کہ امی ناراض نہ ہونا۔ ایک بات کا جواب کہا جی، کہ امی اگر میں آپ کے ساتھ زنا کروں تو ماں ایسی آنکھیں کھولے گی، اسے کہنا سود کھانا تو 70 دفعہ ماں سے زنا کے مترادف ہے۔ تو اچھا آپ کا ماما، آپ کا بھائی، آپ کی عزت کا رکھوالا ہونا چاہیے آپ کا بھائی، وہ آپ کے پاس آ کر مجھ سے ایسے کام کی توقع رکھتے جو ماں سے زنا سے بڑھ کے ہو، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے نا۔ تو یہ سودی کام، میں نے کہا بھائی آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو حلال مال میں وہ عزتیں دے گا جو حرام میں عزتیں نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی؟ کون کہتے نہیں دی؟ کون کہتے نہیں دی؟ جو کہتے ہیں نہیں دی دلیل اس سے لو۔ میں تو حضور پاک کے اذان دینے کا قائل ہوں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے کان میں پیدائش کے بعد اللہ کے رسول نے اذان دی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو اذان جائز رہی ہے؟ تو اذان دینا تو ثابت ہے۔ باقی کہیں گے مؤذن بن کے کیوں نہیں دی؟ بابا رسول اللہ امام الانبیاء ہے، مؤذن الانبیاء نہیں ہے، مؤذن امت نہیں ہے۔ رسول اللہ امام الانبیاء ہے، امام الامت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے۔ تو اس کی کئی وجہ ہیں، ایک علمی بحث ہے، اتنی حد تک رکھیں جتنی حد تک اس کو رکھنا چاہیے۔ کفارہ قتل میں تداخل ہوتا ہے، یہ فقہ کی قدوری کی کلاس کا مسئلہ یہاں خانقاہ اجتماع کا نہیں ہے۔ آپ کلاس میں اپنے استاد سے سبق یاد نہیں کرتے اور استادوں والا سبق ادھر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں جابر بن حیان کا مجھے کوئی فارمولہ سمجھائیں۔ بھئی جابر بن حیان کا فارمولہ کیمسٹری کا آپ کو پروفیسر سمجھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھایا تھا؟ بھائی نبی کا جنازہ نہیں ہوتا، کسی نبی کا جنازہ نہیں ہوتا۔ 1,24,000 انبیاء میں جتنے انبیاء وفات پا گئے، کسی نبی کا جنازہ ہے تو آپ دکھا دیں بھئی یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، یہ اللہ اغفر لحینا میتنا کوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کا جنازہ نہیں ہے، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اسے جنازہ کہتے ہیں، اسے جنازہ کہتے ہیں۔ حضور کے جنازے میں نہ کوئی امام ہے نہ کوئی مقتدی ہے۔ 10 افراد آئے ہیں، کل میں حضور پاک پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، خواتین نے، سب نے۔ یہودی عیسائی مسلمان بیت المقدس کے دعوے دار ہیں، ہمارا قبلہ رہ چکا ہے، ہمیں ان کا حقدار بنایا جائے، کچھ وضاحت فرمائیں۔ یہودی تو یہ قبلہ چھوڑ گئے تھے، دیا تھا عیسائیوں کو، عیسائی اس کے بڑے بن گئے تھے، اور عیسائیوں نے کہا تھا ہماری تورات انجیل کہتی ہے جسے 16 پیوند 17 پیوند لگے ہوں گے، رنگ اس کا گندمی ہوگا، چہری اس کا ایسا ہوگا، شکل اس کی ایسے ہوگی، قد بت یہ ہوگا، نام عمر ہوگا، والد کا نام خطاب ہوگا، اسے جا کر یہ بیت المقدس کی چابیاں دے دینا۔ حضرت عمر گئے، نام عمر تھا، والد کا نام خطاب تھا، گندمی رنگ تھا، داڑھی ویسے تھی، شکل مبارک ویسے تھا، اور 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے سب کچھ دیکھا اور چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ جب تمہاری کتابیں کہتی ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا ہے،
تمہارے سارے دیندار کہہ رہے ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا، تو تم کس نام کے نام لیوا اور دعوے دار بنے پھرے ہو؟ اجی ہمارا تمہارے وڈے ساکو دے گئے پچھلے اٹھی کرو تم، سبحان اللہ، یوں نہیں ہوتا بھائی، تم نے اپنے ہاتھوں سے دیا، جب تمہاری کتابوں نے کہا تو اب بات مانے نا، اب تو پھر امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کا، آپ کو نئے نکل آئے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کا حقدار ہے فلاں ہے فلاں ہے، مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور رہے گا۔ ہاں مسلمانوں کا دل بڑا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان حضرات کو ان کی عبادت کی حد تک ان کے کونے میں گنجائش کی اجازت دے دیں گے۔ مسلمان بڑے ہیں، بڑے کا بڑے والا دل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ آیا صوفیہ کھولا ہے نا حافظ طیب رجب اردگان، ترکی کے پریزیڈنٹ دامت برکاتہم نے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر مذہب کے والے کے لیے اوپن ہے۔ آپ ترکی جائیے، استنبول جائیے، میں نے دیکھا آیا صوفیہ اندر جا کر دیکھے، سارے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا دل۔ آپ نے مسلمانوں کا دل دیکھا کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں ایک سول انجینئر ہوں، اپنے لائسنس کنٹریکٹ پر یا کمپنی والوں کو دیتے ہیں، وہ ہمارے الاؤنس پر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ ٹھیکیدار کو دے دیتے ہیں اپنا لائسنس، وہ وہاں سے ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، 4-5 باتیں پوچھنی بتانی ہوں گی، یہ ملنے تو میں ان کو سمجھایا دوں گا۔ ایک مولوی صاحب کا نام لیا، وہ مماتی مولوی ہمارے اکابر کو برا کہہ رہا ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو، کبھی پیر ذوالفقار صاحب کو۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو جہل لڑنے کے لیے حضور پاک کے مقابلے میں آئے تھے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا نبی پاک کے بیٹیوں کو جا کر طلاق دو، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھائی شیطان ہے، شیطانیت ہے، خناس ہے، خناسیت ہے، نفس ہے، نفسانیت ہے، جہنمی تو کسی کے لیے بنی ہے۔ آپ نے جس مولوی کا نام لکھ کر بھیجا نا، میں اس کا نام لینا ہی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ جاہلوں کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے، ان ٹکے گا اور بھونکیں گے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو، اور مولانا فضل الرحمان کو، اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کو۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس نے کس سے پوچھا یار مشہور ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی بادشاہ کے گھر چلا جا اور اس کی بیٹی کا رشتہ لے کر چلا جا، قوم کا میراثی اور پتہ نہیں کیا سے کیا تھا، وہ لے کر چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو بادشاہ کے دربانوں نے مارا کوٹا، ایسے منہ رگڑ کے رکھ دیا۔ جب اس کے چہرے پر انڈیا کا نقشہ بنا نا، اور یہ وہاں سے اٹھ کر ایسے کپڑے جھاڑ کے واپس ہونے لگا، تو کہنے لگا اچھا وال میں نہ سمجھا، تو کہنے لگا اچھا میں آپ کی طرف سے نہ سمجھوں۔ مشہور ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی کا دعوے دار ہے۔ تو ان جیسے بے ایمانوں کو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے لیے خلاف بولتے اسی لیے کہ دو بندے ہمیں پہچان لیں۔ آج عصر میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ فلاں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف بات کی ہے۔ جب میں اس کو جواب دینے لگا، 4 بندوں نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے اسے کہا دیکھا یہی شہرت وہ بندہ چاہتا ہے جو تم اسے دے رہے ہو، انہیں کہو تحت قدم، ہم تمہیں اپنے قدم کے نیچے رکھیں گے۔ یہ کوئی بندے یہ باتیں کریں گے؟ ان کی شکل ہے۔ او بھائی 4 چوروں کی وجہ سے مسئلہ اختلافی نہیں ہوتا، 4 ڈاکو کسی مسئلے پہ ڈاکہ ڈالتے تو مسئلہ اختلافی نہیں ہوتا۔ مکے میں ابو جہل رہتا تھا، اس کی پلیتی کی وجہ سے مکہ خراب نہیں ہوا۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی منافق رہتا تھا، اس کی منافقیت کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے مدینہ غلط نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ان بے ایمانوں کی بے ایمانی کی وجہ سے بھی ہمارے اکابر غلط نہیں ہوتے۔ باقی یہ کہتے ہو تو کہتے رہیں، کیا پھدی کا شوربہ، ان بندوں کو جا کر بندہ بات کرے، انہیں کہو اپنا حیثیت اپنی اوقات دیکھو، شکل سے پتہ نہیں کیا سے کیا، میں کیا جملہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں، ان جیسوں کو کھڈے لین لگائیں، لا تذکر وطن سسمانا، نام لے نہ کچھ کرے، ان کو اپنی حیثیت سمجھ آئے گی۔ ایک عرصہ سے ان بے ایمانوں کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، جنہیں اپنے انہیں دھکا دے کر بھگا دیا، جانتا ہے ان کو کوئی نہیں ہے، یہ اپنی حیثیت پھڑ پڑا کے بتا رہے ہیں جی ہم بھی کوئی ہیں، جی ہم بھی کوئی ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہاری حیثیت جانتے ہیں اور تمہیں تمہاری حیثیت کے مطابق سمجھانا جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کی عزت کے مطابق ان کی عزت داری کرو، ہم تمہاری عزت جانتے ہیں، اسی طرح تمہاری عزت رہے گی۔ مجھے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں حضرت اس کا جواب دے، میں نے کہا چھڈو جی، کیا جواب؟ فلوم الحفاش لا یضر الشمس وهو الكلب لا یظلم البدر، نفت العرب میں فلوم الحفاش لا یضر الشمس، یہ جو چمگاڈر ہوتے ہیں نا، چمگادڑ، یہ سارا دن کہتے رہتے ہیں سورج برباد ہو جائے، سورج برباد ہو جائے، اس کی روشنی سے میں باہر چل نہیں سکتا، شام کو اڑتا ہے باہر،
تو اس چمگاڈر کے بھونکنے سے کبھی سورج برباد ہوا ہے؟ وَالْكَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرَ، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، کتے کی بھونکنے سے چاند کی چاندنی کبھی ختم ہوئی ہے؟ ہماری سریکی اور میٹھی زبان میں کہتے ہیں کتے لگے دریا پلیت نہیں تھیندے۔ تو ان کی وجہ سے شیخ الاسلام پر، قائد ملت اسلامیہ پر، بیر ذوالفقار سے پر کیا تکلیف آئے گی جو ان جیسوں کو کہنے۔ ہاں عربی کا ایک شاعر شعر کہتے ہیں، حضرت مولانا بیٹھے ہیں، وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلُ، جب چور کہے نا کہ بندہ برا ہے تو سمجھ جاؤ چوکیدار بہت اچھا ہے۔ جب چور کہے، ان جیسے چوروں کے چیخنے سے ہمیں سمجھ آیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے دین پر ٹھیک پہرا دیا ہے، قائد ملت اسلامیہ نے اچھی میخ گاڑی ہے، پیر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ نے صحیح کام کیا ہے، تبھی تو ان لوگوں کو اس پر لالے پڑ گئے اپنی جان کے۔ تو یہ بھی اسی کا سوال ہے، آگ لگاؤ بھائی جی، بالکل نہیں سننا چاہیے۔ میں مماتیت، رضا خانیت، مودودیت کسی کے سننے کا قائل نہیں ہوں، آپ اہل حق کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔